آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم حذف و اثبات کے مسئلے میں بحث کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ حذف و اثبات کا تعلق حروف مدی کے ساتھ ہے، اور حروف مدی کے سلسلے میں ہم نے پہلے الف کے بارے میں معلومات حاصل کر لی. تو پچھلی دفعہ جب ہم متفرق ہو گئے تو اس وقت ہم الف کلمہ کا جو ایو ہے اس میں کہا تھا کہ اسے حذف کیا گیا ہے، ایوہا کے الف کو، وصلاً و وقفاً، چاہے وصل پڑھیں یا وقف کریں، دونوں صورتوں میں الف کو حذف کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ رسماً بھی وہ حذف ہے، یعنی لکھنے میں بھی حذف ہے، اس لیے نطقاً بھی حذف کیا جاتا ہے، بولنے میں بھی حذف کیا جاتا ہے. پھر ہمیں موقع نہیں ملا تھا اس کی مثالیں بتانے کی، تو یہ 3 مواضع ہیں، 3 مقامات ہیں جہاں کہ الف کو حذف کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر ہی. ہم نے کہا تھا، اتنا تو کہا تھا ہم نے کہ عربی میں جو یہ حرف ندا ہے ایوہا، ایوہا، یہ ایوہا اے فلاں لوگو، مثلا ایوہا المؤمنون اے مومنین، ایوہا المسلمون اے مسلمین، ایوہا الناس اے لوگو، عام لوگو، چاہے مومن ہوں مسلمان ہوں کچھ بھی ہوں. تو ایوہا یہ لفظ یہ ہے. تو اس لفظ کے اندر جو یہ والا الف ہے تو یہ جب وصل کیا جائے گا تو حذف ہوتا ہے. ایوہا الناس الف پڑھا نہیں جاتا، حذف ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس پر واقف ہو تو حذف نہیں ہوگا. یا ایوہا، پھر آگے پڑھیں گے شعر، الساقی ادر قاسم، ہے کہ نہیں؟ تو جب شعر میں ایسے پڑھا جائے گا وقف کیا جائے گا، ایوہا الساقی، ہم نے وقف کیا اس لیے الف پڑھا جائے گا. گویا وصل میں پڑھا نہیں جائے گا، وصل میں حذف ہو جائے گا، لیکن وقف میں ثابت رہے گا. اس بات کا مطلب ثابت رہے گا، پڑھا جائے گا، اور لکھنے میں تو ہے ہی. لیکن قرآن میں 3 مقامات ہیں جس میں یہ الف جو ہے یہ لکھنے میں بھی نہیں آیا. وہ کون سے مقامات ہیں؟ 3 جگہیں، وہ یہ سورہ نور کی 31ویں آیت، 31ویں آیت، ایھا المؤمنون، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایھا المؤمنون. سورہ نور کی
سورہ نور کی 31ویں آیت 31st verse آف چیپٹر النور. النور کی 31ویں آیت، یہ ایک مقام ہے. تو آپ دیکھتے ہیں یہاں ایہا اس طرح لکھا گیا ہے. تو چونکہ یہ الف جو ہے یہ لکھنے میں آتا تھا اگر وصل میں چھوڑا جاتا تھا، لیکن یہاں لکھنے میں بھی نہیں آیا، اس لیے اس کو اس مقام پر وقف کریں تو بھی اس کو چھوڑا جائے گا، حذف کیا جائے گا، وصل کریں تو بھی حذف کیا جائے گا. دونوں صورتوں میں تحذف الالف ان 3 مقامات پر. کیوں ایسا کیا جائے گا؟ مثلا اگر ہم یہاں وقف کریں گے، ایہا نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے ایہا المؤمنون. عرب لوگوں میں یہ بہت عادت ہے، کبھی کبھی وہ ایک ایک لفظ کے بعد بھی وقف کرتے ہیں، کلام کے دوران بھی وقف کرتے ہیں، اور باقی کلام جو آگے چلاتے ہیں وقف کرتے ہیں. تو اگر وہ یہاں وقف کریں، ہم یہاں عام طور پر وقف نہیں کرتے ہیں کیونکہ کلام جاری ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن عرب لوگ بات بات پر وقف کرتے ہیں، خاص کر بات چیت کے اندر، حتیٰ کہ تقاریر میں بھی. جب وہ کوئی تقریر کر رہے ہوں تو اس میں بھی جگہ جگہ وقف کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جیسے ہمیں کہنا ہے مدینہ مکہ، مدینت مکہ پڑھیں گے، مدینت وقف کریں گے، حالانکہ ضرورت نہیں لیکن کریں گے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ مدرست البنات پڑھیں گے، مدرست البنات، ہم ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے مدرست البنات. اگر وقف کرنا ہی ہوگا تو مدرست البنات ختم کر کے ہم وقف کریں گے، لیکن وہ کبھی بیچ میں بھی وقف کرتے ہیں. مدرست البنات، مدرست نور الحکمہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اگر وہ یہاں پڑھیں گے وقف کر کے تو وہ ایہا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے ایہا، ایہا، اور ہاں پر زبر وقف کرنا ہے، ایہ پڑھیں گے، ایہ المؤمنون. ایہا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قرآن میں یہاں موجود ہی الف نہیں ہے. یہ رسماً بھی موجود نہیں، نطقاً بھی حذف کیا جائے گا، نطقاً بھی نہیں پڑھا جائے گا. یہ ایک مقام ہے سورہ النور کی 31ویں آیت. دوسرا مقام ہے سورہ زخرف میں 49ویں آیت. ایہا الساحر، ایہا الساحر. یہ ہے سورہ الزخرف کی ورس نمبر 49، ورس نمبر 49 سورہ الزخرف، سورہ الزخرف. اور پھر تیسرا مقام آپ کے بالکل ذہن میں ہوگا، بہت بار پڑھتے ہیں، ایھا الثقلان. ایھا الثقلان سورہ الرحمن کی 31ویں آیت. ایھا الثقلان، اور اے دو بڑے گروہ، انس کے اے دو بڑے گروہ، ثقلان. ایھا الثقلان، ایھا الثقلان. وقف کریں گے ایھا پڑھیں گے، ایھا نہیں پڑھیں گے، ایھا الثقلان. وقف نہیں کریں گے، وصل کریں گے تب بھی پڑھیں گے نہیں الف کو. ایھا الثقلان کیوں؟ کیونکہ الف ہے نہیں وہاں لکھا ہوا، اس لیے ہم کیوں اپنی طرف سے پڑھیں؟ اگر اپنی طرف سے پڑھیں گے اس کا مطلب ہے ہم نے تحریف کی، اور جو قرآن میں تحریف کی جائے گی وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو لہذا ہم نہیں پڑھیں گے، ہم یہاں الف نہیں پڑھیں گے. حالانکہ اصل میں یہ ہے الف والا، ایھا، ایھا الثقلان. یہ ہے ایھا، ایھا الساحر، ایھا الساحر. یہ ہے اصل میں ایھا المؤمنون، ایھا المؤمنون. لیکن الف نہ یہاں ہے، نہ یہاں ہے، نہ یہاں. ان تینوں مقامات پر قرآن کے اندر الف نہیں ہے، اس لیے تحذف الالف، الف حذف کیا جاتا ہے وقفاً و وصلاً. یا پڑھے وصل پڑھیں گے، وصلاً و وقفاً. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ وہ قرآن میں رسماً بھی موجود نہیں ہے. لحذفها رسماً، وجہ لحذفها رسماً، یعنی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے تحذف، یعنی حذف کیا جاتا ہے
ले हज़फ़िहा, हज़फ़ होने की वजह से रस्मन, रस्मन यानी लिखने में, लिखाई में, किताबत में भी नहीं है, इसलिए हम भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा जाता है, हज़फ़ किया जाता है। ये थी एक और जगह अलिफ के हज़फ़ इस बात की। तो अलिफ का मसला, अलिफ की बहस ख़त्म हो गई। अब हज़फ़ वाव पर आते हैं। हज़फ़ुल वाव व सबूतुहा, अगला मसला ये था हज़फ़ुल वाव व हज़फ़ुल अलिफ व असबातहा। अब आएंगे हज़फ़ुल वाव पे। हज़फ़ुल वाव, वाव का हज़फ़ होना, व सबूतहा, और उसका साबित रहना। कहाँ हज़फ़ होता है और कहाँ साबित रहता है, इसके बारे में बहस होगी। बहुत कम मकामात हैं, अलिफ में ज़्यादा था। पहला है इसमें, पहला तुहज़फ़ुल वाव, तुहज़फ़ुल वाव यानी वाव को हज़फ़ किया जाता है। तुहज़फ़ुल वाव, वाव को हज़फ़ किया जाता है वस्लन, वसल के मौके पर जब वसल किया जाएगा तब वाव को हज़फ़ किया जाता है। कब? इंद, जैसे अलिफ में था, इंद इल्तिक़ा साकिनैन, जब दो हरूफ एक के बाद दूसरा साकिन आ जाए तो उस वक्त वाव को हज़फ़ किया जाता है। जब दो हरूफ एक के बाद साकिन आ जाए, जज़म हो दोनों पर, दोनों गैर मुतहर्रिक हों, हरकत ना हो, उस वक्त वाव को हज़फ़ किया जाता है। तो मिसालें नहव यानी जैसे कि दो मिसालें देंगे। नंबर एक, जाबू, ये एक लफ्ज़ है जाबू। अस्सखरा, अस्सखरा यानी चट्टाने, जाबू सखरा बिलवाद, वादी में जो चट्टाने हैं उनको तराशा करते थे। सूरह फज्र की 9वीं आयत, अल फज्र वर्स नंबर 9, चैप्टर अल फज्र वर्स नंबर 9, वर्स नंबर 9 चैप्टर अल फज्र की। जाबुस सखरा बिलवाद, जाबुस सखरा बिलवाद, यहाँ गौर करें और अच्छी तरह समझा भी करें, याद भी रखा करें। आप यहाँ देखिए, ये असल में यहाँ तक ख़त्म होता है ये लफ्ज़ जाबू, जाबू जमा, वो लोग तराशा करते थे, जाबू तराशा करते थे, ठीक है कि नहीं। अब ये अलिफ जो है, ये अलिफ असल में लफ्ज़ में है नहीं, ये बताने के लिए है कि ये जमा का सेगा है। जाबू, वो सब के सब तराशा करते थे, जाबू, लिहाजा आखिरी हरफ इसका है वाव, जाबू, और वह साकिन, इल्तिक़ाई साकिन है। तो पहला हरफ ये साकिन है, और दूसरा हरफ जो है वो है अस्सखरा, और स्वाद चूँकि शमसी है तो हरफ शमसी का अलिफ लाम में जो होता है अलिफ, वो अलिफ होता है हमज़तुल वस्ल, और हमज़तुल वस्ल जो है वो असल में गिर जाता है, उसकी कोई परमानेंट मुकामा यानी मुस्तकिल जगह नहीं होती है, वो गिरने वाली होती है, वो साकिन होता है असल में। अगर हमज़तुल क़ाता होता तो वो साकिन नहीं था, वो मुतहरिक था, लेकिन हमज़तुल वस्ल में अलिफ जो होता है लाम तारीफ से पहले वाला अलिफ, तो वो गिर जाता है। यानी उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब वो असल में साकिन होता है, वो मुतहरिक नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। लिहाजा एक तो ये इल्तिक़ाए साकिनैन में से ये पहला साकिन, ये दूसरा साकिन, दो साकिनों का आपस में मुलाकात करना, मुलाकात, इल्तिक़ा यानी मुलाकात करना, एक साथ आ जाना, एक के बाद वाक़ा हो जाना। तो यहाँ इल्तिक़ाई साकिनैन है, वाव भी साकिन है, अस्सखर का अलिफ भी साकिन है। तो जब साकिन दो आपस में आ जाए और उनमें एक वाव हो तो तुहज़फ़ुल वाव, वो वाला वाव जो है वो हज़फ़ किया जाता है। हज़फ़ कैसे होगा, इसको जब आप पढ़ेंगे तो यूँ पढ़ेंगे, जाबुस्सखरा, जाबुस्सखरा, लाम तो दोनों ही गिर जाएंगे, जाबुस्सखरा, बाकी ऐसे।
जाबुस सखरा, यही पढ़ेंगे ना, जाबुस सखरा। उसका मतलब हुआ यहाँ ये जो अलिफ वाव है ये साकिन होने की वजह से, अलिफ के साकिन होने के साथ गिर जाता है, हज़फ किया जाता है, पढ़ने में नहीं आता। लिखने में है लेकिन पढ़ने में नहीं आता है। समझ गए? जाबुस सखर फिल वाव, जब इल्तिक़ाई साकिनन हुआ तो हज़्फ़ुल वाव, तो हज़फ़ुल वाव, वाव को हज़्फ़ किया जाता है, वाव को पढ़ा नहीं जाता है, साबित नहीं रहता। साबित रहने का मतलब है मुस्तक़िलन वहाँ नहीं रहता। पढ़ने में, लिखने में है लेकिन पढ़ने में इसका अमल दखल नहीं होता है, ये गिर जाता है, गोया कि था ही नहीं। जा बुस, बुस सखरा, वाव भी गिर गई और इफ़लाम तो गिरना ही है क्योंकि हमज़तुल वस्ल है। ठीक है कि नहीं? तो ये है मिसाल पर एक जगह। और दूसरी जगह कौन सी है? इन्ना, दूसरी जगह इन्ना मुरसिलू, मुरसिलू हम भेजने वाले, मुरसिलू इरसाल करने वाले, हम भेजेंगे, हम भेजने वाले। अल्लाह फरमाता है हम भेजेंगे। क्या भेजेंगे? अन्नाक़ते, हम भेजने वाले हैं। अन्नाक़ते, एक नाका को, एक ऊँटनी को हम भेजने वाले हैं। सूरह अल-क़मर की 27वीं आयत, चैप्टर अल-क़मर, वर्स नंबर 27, वर्स नंबर 27। अब आप आराम से समझेंगे, यहाँ भी वही सूरत है जो वहाँ थी। ये वाव मुरसिलू, अलिफ अलामती असल में नहीं है, यानी इजाफ़ी है, ज़ायद है, अलिफ ज़ायद, ये वाला अलिफ अलिफ ज़ायद है। ये वाला अलिफ जो है चूँकि अन्नाक़ा नून शमसी है तो इसलिए ये हमज़तुल वस्ल है, लिहाजा इसको भी साकिन तसव्वुर किया जाएगा और ये साकिन के तौर पर अमल करता है। तो इसलिए ये लाम जो है वाव को गिराकर लाम को डायरेक्टली नून के साथ मिलाया जाता है। मुरसिलुन नाक़त, नाक़ते, नाक़त नहीं, मुरसिलुन नाक़ते, हम ऊँटनी को भेजने वाले हैं सालेह की कौम के पास। तो ये वो है सूरह क़मर की 27वीं आयत। तो यहाँ भी वाव हज़्फ़ हो जाता है। एक और मुकाम और वो है तोहज़फ़ुल वाव, ये एक था, दूसरा है ये एक और यहाँ दूसरा तोहज़फ़ुल वाव, तोहज़फ़ अल वाव, वाव हज़फ किया जाता है, फ़ेल मजहूल, पेसिव, पेसिव, वाव हज़फ किया जाता है। कैसे कैसे? वस्लन व वक़फ़न, चाहे आप वस्ल करें या वक्फ़ करें। वक्फ़ कीजिएगा तब भी हज़फ हो जाएगा वाव, वक्फ़ कीजिएगा तब भी हज़फ होगा। कब? कब की बात है जी? इज़ा हुज़िफ़त, जब ये हज़फ किया जा चुका होगा, जब ये वाव हज़फ किया जा चुका होगा पहले से ही, रस्मन, रस्मन लिखने में, रस्मुल ख़त के अंदर ये पहले ही हज़फ हो चुका है, इन्हें लिखने में भी उन्होंने नहीं लाया, इसलिए पढ़ने में भी नहीं आएगा। कहाँ कहाँ? मिसाल क्या है? नहव, मिसालें ये 3 मिसालें। नंबर एक ये है व यामहु, वयमहुल्लाहु, अल्लाह मिटा देता है, वयमहुल्लाहु अल बातिल, बातिल चीज़ को, बातिल हरफ को मिटाता है, अल्लाह तो मिटाता है। वयमहुल्लाहुल बातिल, सूरह अश-शूरा की 24वीं आयत, वर्स 24, चैप्टर अश-शूरा, अश-शूरा की 24वीं आयत। वयमहुल्लाहुल बातिल, वयमहुल्लाहुल बातिल, ये लफ्ज़ जो है ये असल में लफ्ज़ है अरबी का
یمحو، یمحو یہ ہے اصل لفظ، یمحو، یمحو، سمجھ رہے نا؟ یمحو مٹاتا ہے، یمحو مٹاتا ہے، امحو میں مٹاتا ہوں، نمحو ہم سب مٹاتے ہیں، مٹانے کو کہتے ہیں ماحی، مٹانا، مٹانے والا، ماحی السیئات، یا ماحی السیئات، اے میرے گناہوں کو مٹانے والے اللہ، ماحی یعنی مٹانے والا۔ تو یہ لفظ جو ہے اس کا فعل مضارع ہے یمحو، محا یمحو، جو اس کا پاسٹ ٹینس ہے وہ ہے محا، اور جو فعل مضارع ہے وہ یمحو۔ یہ دو فعل ہمیشہ یاد رہنے چاہیے عربی کے اندر، پاسٹ ٹینس کون سا ہے، اس کا مضارع کون سا ہے، اور پھر تیسرا فعل امر کیا ہے، فعل امر کیا ہے، امحا مٹاؤ۔ تو یہ تین چیزیں ہر لفظ کے، یہ تین شکلیں انسان کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے، تاکہ آپ صحیح لفظ کو صحیح مقام پر بولیں گے۔ ہمارا آگے نہیں جانا ہے، وہ اب انشاءاللہ آگے آئے گا۔ فی الحال یہ ہے اصلی شکل اس لفظ کی، لیکن چونکہ یہ جو ہے کیا نام ہے، کبھی کبھی بولنے میں اگر یہاں بھی اس طرح یہ والا جو ہے نا قاعدہ، ادھر والا قاعدہ، یہ تحذف الواو وصلا عند التقاء الساکنین، یہ اصل میں جب یہ ہے آگے اللہ ہے، یہی ہے کہ نہیں، یمحو اللہ ہو، یمحو اللہ۔ اب اس کو التقاء ساکنین کی وجہ سے اس کو مٹنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، حذف ہوگا یہ بھی اور یہ بھی، تو گویا یہ ایسے پڑھا جائے گا یمحو اللہ، واو حذف ہو جائے گا، جو ہم نے اس قاعدے میں بتا دیا۔ تو ان کئی صورتوں میں یہ لکھنے میں بھی آیا نہیں ہے، رسم میں بھی، لکھنے میں بھی، کتابت میں بھی، ریٹن فارم میں بھی نہیں آتا یہ واو۔ تو جب ایسا ہوگا تب رسماً لکھنے میں، رسم الخط کے اندر بھی چونکہ نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے بھی وہاں واو حذف ہو جاتا ہے۔ تو حذف الواو، واو حذف ہو جاتا ہے، کب حذف ہو جاتا ہے، وصلا و وقفا، دونوں صورتوں میں۔ کب؟ اذا حذفت، جب اسے حذف کیا جا چکا ہوگا، اذا حذفت رسماً، رسم کے اندر، لکھنے کے اندر یہ حذف ہو چکا ہے واو، اس لیے ہم بھی پڑھیں گے نہیں۔ واقف کہہ رہے ہیں تب بھی نہیں پڑھیں گے، وصل کہہ رہے ہیں تب بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ لکھنے میں ہے ہی نہیں۔ جب لکھنے میں ہے ہی نہیں تو ہم کیسے کیوں کر پڑھیں گے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اس کا مسئلہ۔ تو دوسرا مقام، یہ پہلا مقام ہے۔ دوسرا مقام ہے وَيَدْعُ، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، بالشر، آگے چھوڑیے۔ یہ ہے سورہ اسراء، سورہ اسراء کی 11ویں آیت، ورس نمبر 11، سورہ اسراء کی 11ویں آیت۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، یہ یدعو جو ہے اس میں حذفت رسماً کون سی چیز، واو۔ اصل میں کیا حرف ہے یہ ہے جس طرح یہاں ہے یمحو، اس طرح یہ ہے اصل میں یدعو، یدعو، دعا یدعو، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ واو صیغہ جمع کا یہاں لکھنے میں نہیں ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں یہ واو ہے، تو ہمیں مجبوری نہیں اسے پڑھنے کی، اس کو حذف کیا جا چکا ہے رسماً، اس لیے ہمارے یہاں بھی اس کو حذف ہی کیا جائے گا، ہم پڑھیں گے نہیں اس کو۔ اور تیسرا مقام جو ہے وہ یہ ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، صالح المؤمنین، یہ سورہ تحریم کی چوتھی آیت سورہ التحریم۔
سورہ التحریم کی 4 آیت، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنُونَ مومنین، اور اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ یہ ہے صالحو، یہ ہے صالحو، اور یہ صالحو اپنی جگہ یہ بھی نہیں ہے، اپنی جگہ یہ ہے صالحون، صالحون صالحون، جمع کیسے گا؟ صالحون، نیکوکار لوگ، صالحون۔ تو جب مضاف پڑھا جاتا ہے تو صالحون گرتا ہے اور اس کی جگہ الف آ جاتا ہے، الف زائد، بتانے کے لیے جمع کا صیغہ تھا۔ تو چونکہ اس میں بھی صالحو میں واو گرایا گیا ہے اپنے طور پر رسمن ہی، ہم بھی نہیں پڑھیں گے، حذف کریں گے ہم بھی۔ تحذف الواو، کب؟ تحذف الواو وصلا وقفا اذا حذفت رسمان، یہاں یہ رسمان حذف کیا جا چکا ہے، تھا یہاں تو تھا لیکن رسم کے اندر لکھنے میں اس کو حذف کیا جا چکا ہے، اس لیے ہم بھی حذف کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔